جو مشہور زمانہ ایک فیملی ولاگر ہیں، یوٹیوبر ہیں، حضرت رجب بٹ صاحب حفظہ اللہ تعالی من الجنت والناس. واللہ میں اس بندے کو جانتا تک نہیں تھا. یہ اس رمضان کے اندر جب وہ ایک ہنگامہ کھڑا ہوا تو مجھے تعارف ہوا کہ یہ بھی کوئی دنیا میں بندہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس سمارٹ فون نہیں ہے، جو کچھ ہوتا ہے وہ یوٹیوب کے ذریعے میرے تک پہنچتا ہے، اور وہ بھی ظاہر ہے میں نے تو اس قسم کے کوئی چینل سبسکرائب کیے نہیں ہوئے کہ میرے تک کوئی اس قسم کی ویڈیوز پہنچے. تو مجھے تو بعد میں پتا چلا کہ پاکستانی قوم تو یہی کچھ دیکھنا چاہ رہی ہے، اور یہ وہ لوگ دیکھ رہے ہیں ان کی ویڈیوز بے حیائی کے اوپر مبنی، جو کہ لوگوں کو غیرت کے بھاشن دیتے ہیں. تو بھائی جو کچھ وہ اپنی ویڈیوز کے ذریعے کر رہے ہیں نا، ان میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں ہے. دیکھنے والے بھی اتنے ہی بڑے مجرم ہیں، بلکہ زیادہ بڑے مجرم ہیں جو اس طرح کے لوگوں کو پروموٹ کرتے ہیں اور پھر گلا شکوہ کرتے ہیں کہ جی بے حیائی پھیل گئی، دیکھیں جی یہ کیا کر رہا ہے. تو آپ خود دیکھ کے کہتے ہیں نہیں دیکھیں جی، شامل ہیں آپ لوگ بیچ میں. بہرحال اس محرم الحرام 1447 ہجری میں جولائی 2025 کے اندر ان پہ اب ایک نئی افطار ٹوٹی کہ ان کی 2 سال پرانی ایک ویڈیو کا کلپ کاٹ کے وائرل کیا چند ایک بریلوی دیوبندی اور اہل حدیث علماء نے. کیونکہ انہیں ہر محرم میں کوئی ایسی چیز چاہیے ہوتی ہے، جب کوئی گستاخی نہ کرے تو وہ خود گستاخی ڈھونڈتے ہیں تاکہ وہ گستاخی ملے اور ان کے چندے چلے، اور پھر یہ اپنے ماموں کے دفاع کے نام کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کو گمراہ کریں. اس دفعہ کوئی گستاخی رپورٹ نہیں ہوئی تھی، تو انہوں نے 2 سال پرانی ایک ویڈیو جو 15 ستمبر 2023 کی اپلوڈنگ ڈیٹ ہے، یوٹیوب کے اوپر جا کے دیکھ لیں. یوٹیوب کا تو کوئی فرقہ نہیں نا، جھوٹ تو بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ مولوی بولتے ہیں نا، یوٹیوب تو جھوٹ نہیں بولتا نا. 1.7 ملین کے قریب لوگ وہ ویڈیو دیکھ چکے ہیں. اس کا ایک کلپ اس جولائی 2025 میں کاٹ کر وائرل کیا، اور لوگ ثواب سمجھ کے اس کا باقاعدہ جواب دے رہے ہیں کہ جی وہ جی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی ہو گئی ہے، اور اس کو گرفتار کیا جائے، اس پہ FIR کاٹی جائے. اور آپ اپنے علماء کی تحقیق کا لیول یہ دیکھیں، یہ کتنے پڑھے لکھے ہیں، کتنے سمجھدار ہیں. کسی نے یہ زحمت گوارا نہیں کی کہ دیکھ لیں کہ یہ ویڈیو آج کی ہے یا پرانی ہے. چلیں یہ پرانی ویڈیو تھی، انہوں نے خود اب دوبارہ سے اپلوڈ کی ہوتی تو بھی میں مان لیتا کہ چلو یہ نئی ویڈیو ہے، اس اعتبار سے کہ اس نے دوبارہ سے ویڈیو اپلوڈ کی. اس کے دشمنوں نے، وہ دشمن کے جنہیں خود بھی دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ کو بھی پتا ہے نا کہ ہماری اس اکیڈمی میں بھی جب بریلوی فرقے کے چند لوگوں نے حملہ کیا، پرانی جب ہماری اکیڈمی ہوتی تھی وہاں پہ، تو اکثر لوگ ایسے تھے جنہوں نے ہاتھ میں کڑے باندھے ہوئے تھے، کانوں میں انہوں نے بالیاں پہنی ہوئی تھی، جنہوں نے کبھی شاید جمعے کی نماز بھی نہ پڑھی اور وہ عشق رسول کی خاطر وہاں آئے ہوئے تھے. تو ادھر بھی یہ اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں. لیکن مولوی تو یار پڑھا لکھا طبقہ ہے، ایٹ لیسٹ اپنے آپ کو دین کے حوالے سے وہ ایجوکیٹڈ سمجھتے ہیں. ان کا تو کام تھا وہ تحقیق کرتے کہ ویڈیو نئی ہے پرانی ہے. سارے بول رہے ہیں، TLP کے بھی علماء باہر آ گئے ہیں، وہ 2 ماموں کے بھانجے جو ہیں لاہور والے، 2 برادران، وہ بھی سامنے آ گئے ہیں. دیوبندیوں نے بھی اپنے چینل کے اوپر ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئی ہیں، اور وہ 2 بھائی تو میرا نام تو ہمیشہ بیچ میں تبرک کے طور پہ ڈال دیتے ہیں. مسئلہ ان کا اپنا خراب ہوتا ہے، میرا نام بیچ میں دے دیتے ہیں. ابھی ان کے اپنے ایک مولانا امیر حمزہ صاحب نے حق گوئی کی تو ان کا رد کرتے ہوئے بھی میرا نام برکت کے لیے لے رہے ہیں، ان کو بھی انہوں نے گن پوائنٹ پہ رجوع کروا دیا. اس طرح رجوع نہیں ہوتا بھائی، جو انہوں نے لکھنا تھا وہ لکھ دیا. وہ آپ کو بھی پتا ہے کہ اس طریقے سے رجوع نہیں ہوتا. بس انہوں نے اپنی بھولی بھالی بھیڑوں کو بچانے کے لیے اس مسئلے کو سالو کرنے کی کوشش کی. انشاءاللہ وہ میں بعد کے پروگراموں کے لیے رکھتا ہوں، کسی سنڈے میں انشاءاللہ اس ٹاپک کو بھی ایڈریس کروں گا. فی الوقت تو یہ رجب بٹ کا معاملہ ہے. جہاں تک وہ پرانی ویڈیو 2 سال، اس میں جو کچھ انہوں نے بولا میں اسے گستاخی ہی سمجھتا ہوں. کوئی بھی صحابی جو نبی الاسلام پر ایمان لایا، آپ کی صحبت کی، خواہ اس کے اعمال کیسے ہی ہو، ہم نے اس کی صحابیت کا احترام کرتے ہوئے اگر اسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہنا
تو کم از کم اتنا احترام کریں کہ ہم کسی صحابی کے بارے میں کوئی گالی گلوچ کا معاملہ نہ کریں. چونکہ رجب بٹ کا تعلق اہل تشیع و مکتب فکر سے ہے، تو میں ان کے لیے تو اسپیسیفکلی یہ بات کروں گا کہ آپ لوگوں کو تو یہ بخوبی معلوم ہے کہ صحابہ کرام یا اہل بیت کی تنقیص کرنا، انہیں گالی دینا یا ان پر لعنت بھیجنا، نعوذ باللہ، یہ تو بنو امیہ کی بدعت ہے. آپ بنو امیہ کے مشن کو آگے لے کر کیوں چلنا چاہتے ہیں؟ میں آپ کو سنی کتاب کا بھی حوالہ دیتا ہوں اور شیعہ کتاب کا بھی. اہل سنت کے ہاں المستدرک للحاکم میں مولا علی علیہ السلام کا یہ خطبہ موجود ہے، اور شیعہ کے ہاں نہج البلاغہ میں مولا علی کا یہ خطبہ موجود ہے کہ جب جنگ صفین کے موقع پر کچھ لوگوں نے مخالفین کے لیے سب و شتم کا معاملہ کیا تو حضرت علی نے انہیں سب و شتم کرنے سے، گالی گلوچ کرنے سے، لعنت بھیجنے سے روک دیا اور کہا کہ ان پہ سب نہ کرو، بلکہ ان کی غلطی علمی طریقے سے ان پر آشکار کرو تاکہ حق سے بھٹکے ہوئے لوگ حق کی طرف واپس آ جائیں. یہ نہج البلاغہ میں موجود ہے، حاکم میں موجود ہے کہ اہل شام کو گالی مت دو، ان کی برائی کو برا کہو. یعنی مولا علی کی سنت یہ ہے کہ وہ اپنے مخالفین کے لیے بھی میدان جنگ میں بھی لعنت بھیجنے کے قائل نہیں ہے. تو مولا علی کا حقیقی شیعہ وہی ہوگا جو دشمنان اہل بیت پہ لعنت بھیجنے کی بجائے علمی طریقے سے ان کی غلطی ہائی لائٹ کرے، جس کو وہ دشمنان اہل بیت میں سے سمجھتا ہے. وہ ہر بندے کا اپنا رائٹ ہے اپنے علم کی بنیاد پہ جس رزلٹ پہ بھی وہ پہنچے. رہا ہمارا معاملہ تو ہم تو سیدنا علی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ہم کسی بھی صحابی کے حق میں، خواہ وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، یہ تمام اصحاب، ہم کسی کے حق میں بھی کوئی نازیبا جملہ اپنی طرف سے بولنے کے قائل نہیں ہیں، نہ لعنت بھیجنے کے قائل ہیں. ہم سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں. البتہ جو کچھ احادیث میں نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے ان لوگوں سے متعلق چیزیں آئیں وہ تو ہم بیان کریں گے، اور ان کو بیان کرنے سے جو ہمیں روکے گا ہم اس کے اسلام میں شک نہیں کریں گے، کفر پہ یقین کریں گے. جو ہمیں یہ بتائے گا کہ نبی کی یہ بات آگے بیان نہیں کرنی. امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھا ہے کہ یہ ساری حدیثیں میں اس لیے لکھ رہا ہوں تاکہ عوام الناس جو صحیح اور ضعیف میں فرق نہیں کر سکتے نا، وہ میری کتاب کو پڑھ کر صحیح احادیث تک پہنچ جائیں. یہ کہتے نہیں سلف کا فہم بتائیں. امام مسلم نے مسلم شریف کے مقدمے میں لکھ دیا سٹارٹ میں کہ میں عوام الناس کے لیے مسلم شریف لکھ رہا ہوں. یہ لادہ بات ہے کہ انجینئر صاحب نے اسے عوام الناس میں عام کیا، لیکن امام مسلم کی خواہش اگرچہ 1200 سال بعد اس طریقے سے پوری ہوئی ہے لیکن وہ پوری ہوگی، وہ ان کی خواہش ہے. ہمیں آپ کسی اور امام کے اقوال نہ بتائیں، امام مسلم نے خود بتایا. اور جتنی احادیث بنو امیہ کو ننگی کرتی ہے نا، جو کرٹیکل احادیث ہے وہ ساری صحیح مسلم میں موجود ہیں. میں آج بیان کیا تو 1 گھنٹہ اور لگ جائے گا، اس کے لیے میری ویڈیو دیکھیں. کیا امام مسلم شیعہ ہو گئے تھے؟ سوالیہ نشان. اس میں نے وہ ساری احادیث ڈسکس کی ہوئی ہے. آج ٹاپک نہیں ہے، یا کربلا والا ریسرچ پیپر میرا پڑھ لیں.